مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہیں دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ ماشاءاللہ بٹ صاحب آپ نے کیا التجا پیش کی ہے، کیا التجا پیش کی ہے۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج میرے ساتھ احتشام بیرسٹر صاحب جن کو کہا جاتا ہے وہ ساتھ ہیں۔ حضرت السلام علیکم۔ حضرت آپ کو میڈیا پہ دیکھ کے نا احتشام مجھے اس لیے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ بھی ان کڑنے والے لوگوں میں سے جو چاہتے ہیں کہ ملک ٹھیک ہو جائے اور ہر طرح کی کوشش اور گفتگو کر رہے ہیں، اور ناصر سلمان پنجاب گورنمنٹ کے جو ریپرزینٹیو ہیں، اسپوکس پرسن ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ احتشام آپ سے ابتدا کرتا ہوں، حضور اقدس یہ سمجھا دیجئے کہ ابھی کتنے ہفتے ہو گئے ہمیں، کافی سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی کنفیوژن رہی، سمجھ نہیں آیا بہت سارے لوگوں کو، بیکاز فیڈرل گورنمنٹ ہماری جو ہے اور سندھ حکومت جو ہے ان میں آپس میں اختلاف رہا لاک ڈاؤن کو لے کے۔ پہلے فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، پھر انہوں نے کہا اب ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، اور اس چیز سے اختلاف۔ سپر سمارٹ بھی آئے گا، سپر سمارٹ ہو گیا نا اب تو بلال بھائی، یہ 9 مئی کے بعد تقریباً بہت کچھ کھول دیا انہوں نے۔ اب تو صرف سکولز، یونیورسٹیز، کالجز بند ہیں، ایک دو اور چیزیں بند ہیں، گیدرنگز بند ہیں، اجتماعات بند ہیں شادیوں کے یا دیگر تقریبات کے، باقی کاروبار تو کھول دیا۔ اور 4 دن پنجاب میں وفاق نے کہا تھا کہ 5 دن آپ کر سکتے ہیں، پنجاب نے 4 دن کیا۔ ابھی میں جب گھر سے آ رہا تھا
تو لٹرلی آفٹر جب سے کرونا کرائسس آیا فار دا فرسٹ ٹائم مجھے لگا ہے کہ بالکل پہلے والی سچویشن ہو گئی ہے سڑکوں پہ جس طرح سے فرمائیے کہ آپ نے اتنے دن جو لاک ڈاؤن کے دیکھے ہیں ان میں کوئی ایک دن آپ نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن پہ یا بازار میں شاپنگ کرتے ہوئے یا کچھ خریدتے ہوئے جس میں آپ کو لگا ہو کہ مہنگائی اس ملک میں اب نہیں ہے کیونکہ خریدار نہیں ہے؟ نہیں، میں نے سنا تھا کہ امریکہ میں تیل کی قیمت جو ہے وہ نیگیٹو میں چلی گئی ہے اسٹاک ایکسچینج میں. ہاں جی بالکل وہ کریش کر گیا ہے اور وہاں پر جو ہے تیل جو ہے اب لینے والا کوئی نہیں ہے. ہم پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ پاکستان ہے نا، ہم پہ کیوں نہیں ہوا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا. رمضان آ گیا تھا نا بلال بھائی، اور لاک ڈاؤن میں ہوتا یہ ہے کہ ڈیمانڈ جب کم ہوتی ہے تو پھر پرائس بھی نیچے گر جاتی ہے. لیکن کیونکہ رمضان آ گیا نا بلال بھائی، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، رمضان آ گیا تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کھانے پینے کی اشیاء ایک دم اوپر چلی گئیں دوبارہ. اس بات پہ غور کیا آپ نے کہ اگر 2 روپے 3 روپے پیٹرول مہنگا ہوتا تھا تو بسوں کے اور باقی چیزوں کے چیزیں جو ہیں وہ 30% 20% ایکسیس کرتی تھیں. اس وقت 50% سے زیادہ ریڈیوس ہوئی ہیں پرائسز، بلکہ مائنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امریکہ سے پیٹرول لیں اور وہ آپ کو پیسے بھی دے گا. پیٹرول لینے کے یہ پیٹرول لے رہے ہو پیسے، یہ مائنس ہے. اس کے باوجود 40 to 60% پرائس ہائیک ہے. عمران خان صاحب نے جب اعلان کیا تھا کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی ہم کر رہے ہیں، اور پیٹرول میں بھی کیا، ڈیزل میں بھی کیا، تو باقاعدہ طور پہ پرائم منسٹر نے کہا کہ اب باقی جو چیزیں ہیں اس میں کمی کرنا ضروری ہے. کیونکہ ہوتا ہی ہے یہاں پہ کہ جب پیٹرول کی پرائس اوپر جاتی ہے ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوتی ہے نا. لیکن بدقسمتی سے جب نیچے جاتی ہے تو باقی پرائسز کی قیمتوں میں اس تناسب سے کمی نہیں کی جاتی ہے. یہ اب گورنمنٹ کو انشور کرنا چاہیے. اب رمضان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بطور مسلمان ہر بندے کو انڈیویجولی اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے، لیکن ہم وہ بھی نہیں پورے کرتی ہے. یہ تمام غیر مسلمان ممالک کی ہے، وہ سستا کرتے ہیں. اب یہ آپ ذرا مجھے اس کے اوپر روشنی ڈالیں نا. میں تو بڑے عرصے سے چاہ رہا ہوں کہ غیر مسلم ممالک ہیں، وہ یورپ لے لیں، امریکہ لے لیں، یا مسلم ممالک کے اندر غیر مسلمانوں کے شاپنگ آرکیڈز لے لیں. میں نام اگر لوں گا تو آپ کو برا لگے گا. وہاں پہ وہ 25 سے 50% قیمتیں کم کر دیتے ہیں سوائے مسلمانوں کے. ناصر سلمان آپ میرے ساتھ ہیں، یہ فرمائیے کہ اس وقت باقاعدہ پالیسی کیا ہے حکومت کی کہ لاک ڈاؤن میں اگر قیمتیں روز ہم قیمتیں لیتے ہیں سارے پاکستان سے 35 to 50% پرائس ہائیک ہے، تو یہ اگر لاک ڈاؤن کھل گیا ہے تو یہ پرائسز کو کنٹرول کھلنے کے بعد کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال صاحب، سب سے تو پہلے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں پر دعوت دی. اس حوالے سے جو آپ نے کہا کہ پرائسز کے جو ہائیک کی ہیں، اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال کے شروع میں تقریباً 19% کے قریب مہنگائی کی شرح تھی، جو کہ اب کم ہو کے 8.5% ہے. جہاں تک تعلق ہے کچھ سبزیوں کا اور کچھ پھلوں کا، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ سندھ کے اندر کچھ فصلیں تھیں جہاں پر جنوبی پنجاب کے مزدور جا کے کام کرتے تھے. ٹرانسپورٹ کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے مزدور وہاں پر نہیں جا سکا. اور اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے آمد و رفت کے تمام ذرائع بند تھے، جس کی وجہ سے فصلوں کی جو کٹائی ہے اور اس کا درختوں کے اوپر سے جو پھلوں کا توڑنا ہے اس کو مناسب وقت نہیں ملا، جس سے جو طلب اور رزق کا تو آپ کے خیال میں یہ خاص طور پہ 2020 جو سال آیا ہے یہ کوئی خوش قسمت سال نہیں آیا حکومت کے لیے کہ پیٹرول مائنس میں چلا گیا لیکن اس کے باوجود قیمتیں جو ہیں وہ نیچے نہیں آ سکیں اور اس کا فائدہ کسی عام آدمی کو نہیں پہنچ سکا؟ دیکھیں بلال بھائی، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آپ تو اپنے پروگرام میں عموماً اس بات پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاقی معیار کو دیکھیں اور جو باتیں اور جو عقائد کا ہم اپنی محفلوں پہ اپنے گھروں میں ذکر کرتے ہیں. آپ کا بڑا فوکس رہا ہے، میں ہمیشہ سنتا رہا ہوں آپ کو. اس کے حوالے سے ہم نے جو تحریک چلائی تھی وہ یہ تھی کہ اصل میں انسانوں پہ انویسٹ کیا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ اصل میں ویلفیئر اسٹیٹ کیا ہوتی ہے. ویلفیئر اسٹیٹ میں لوگوں کو سزا اور جزا کے قانون کے تحت جب لیکن ناصر سلمان میں بڑے ادب کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیے اخلاقی تحریکیں جو ہیں یہ حکومتیں نہیں کبھی بھی چلاتی. حکومتیں تو فیصلے کرتی ہیں، حکمت کرتی ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ کرتی ہیں. اچھا، ہم اس طرف آتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں دوبارہ فعال کی ہیں، اس کے علاوہ مارکیٹ کمیٹیز کے چیئرمین لگائے ہیں. اب نگرانی کا عمل ڈپٹی کمشنر کے ساتھ مارکیٹ کمیٹی کا چیئرمین بڑے احسن انداز میں کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر یہ 16 رمضان تک اس کا مطلب یہ ہو ہی نہیں رہا تھا. نہیں، آپ کو پتا ہے جب جو مہنگائی پنجاب کے اندر پہلے بڑی ہے، اب بتدریج وہ بہت نیچے آئی ہے.
جو آلو ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، آٹا ہے اور اس کے علاوہ تیل ہے، وہ تمام کی قیمتوں کا رجحان اب نچلی طرف ہے. ہمارے پاس اس مرتبہ اچھی گورننس کی وجہ سے ہم نے رمضان بازار تو نہیں لگائے، لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پورے پنجاب میں کسی چیز کی کوئی شارٹیج نہیں ہے. ہم نے یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر نہیں، میں شارٹیج کی بات نہیں کر رہا، لیکن ناصر پشاور سے لے کے کے پی سے لے کے سندھ سے لے کے پشاور، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد، کوئی یا تو وہ تمام لوگ جن کو کہ ہم روز آن لائن لائیو لیتے ہیں یا تو ان کو گولی مار دیں کیونکہ وہ جھوٹے ترین لوگ ہیں. وہ 35 سے 50% ہر قیمت میں، وہ کیلا ہو، ٹماٹر ہو، آٹا ہو، چینی ہو، دال ہو، اس میں وہ زیادتی بتا رہے ہیں. کیا وہ سب غلط بتا رہے ہیں اور حکومت کے پاس بیانیہ جو ہے وہ درست ہے؟ اب 80 روپے کا بک رہا ہے. آپ خود جا کے مارکیٹ سے دیکھ لیں، 135 سے اس کی قیمت 80 روپے آئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مرغی کا جہاں تک تعلق ہے، پہلے کرونا وائرس کی وجہ سے تعداد بہت زیادہ تھی تو یہاں پر ہمارے لاہور اور پنجاب میں 140 روپے کا، لیکن چونکہ اب سلمان صاحب میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں، ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو ریٹ نکالا ہے نا کیلے میں کا لاہور میں، وہ ہے 80 روپے. اور اس وقت مارکیٹ میں اگر آپ جائیں نا، آپ جائیں جناب کینٹ کے اندر میں نہ جائیں، آپ مکہ کالونی میں جائیں، وہاں پہ 240 سے 250 روپے کا ہے. تو وہ کنٹرول کسی نے تو کرنا ہے نا. میں ترجمان حکومت پنجاب کے علاوہ وائس چیئرمین ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سیل کا. میں اس حوالے سے مارکیٹ میں ہماری ٹیمیں جاتی ہیں. کیلے کی جو قوت جو خرید ہے اس میں لوگوں کے بہتری آئی ہے اور اس کا رجحان بہت نیچے گیا ہے. اب ہم جہاں پر لاہور کینٹ میں خود رہتا ہوں، جہاں پر صدر بازار ہے، وہاں 80 روپے کا کیلا آپ ایزیلی آپ کو مہیا کیا جاتا ہے. اس وقت 80 روپے کا کیلا کھا نہیں سکتے ناصر، 80 روپے والا کیلا کھا نہیں سکتے. وہ 3 دن پرانا کیلا ہے، وہ گلا ہوا ہے، اس کی چاٹ بن سکتی ہے، وہ بیماری ہے. میں آپ کو بتاؤں، وہ ریٹ تو ہے لیکن وہ کھانے کے قابل نہیں ہے. مارکیٹ ہے سبزی منڈی جسے کہتے ہیں بادامی باغ والی. اگر آپ میرے ساتھ وہاں کا جائزہ لیں تو میں نے مان لی سلمان ناصر، میں نے مان لی آپ کی بات، میں نے آپ کی بات مان لی. آپ میرے ساتھ رہیے گا. حضور اختص یہ فرما دیجئے مجھے ایمانداری سے، روزے رمضان ہے، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، لیکن واقعی روز ایک آدمی ہم لیتے ہیں بازار سے اور بازار میں کھڑا ہو کے ریٹ بتا رہا ہوتا ہے. وہ جو ریٹ بتا رہا ہوتا ہے وہ 80 روپے سے 250 روپے کا فرق بتا رہا ہوتا ہے. آٹے کے اندر 120 روپے کی زیادتی کا فرق بتا رہا ہوتا ہے. وہ جو 0 اور 10 کی اسکیل کے درمیان کے پھل اور سبزیاں ان کی قیمتوں کے فرق بتا رہا ہوتا ہے. ڈپٹی کمشنر کا ریٹ اگر 0 ہے تو وہ 10 میں بھی مل رہا ہے. اب وہ جو ریٹ حکومت بتا رہی ہے اس پہ ایک عام آدمی کھائے گا تو وہ مرے گا، بیمار ہوگا یا کچھ بھی ہوگا. مائی کوشچن از سمپل، کیا یہ سوال کرنا حکومت سے ناجائز ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی کے لیے اگر آپ لاک ڈاؤن ختم کر سکتے ہیں تو ایک عام آدمی کی زندگی کے لیے قیمت کم کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا، میں نے یہ نوٹس کیا بلال بھائی کہ یہ جو حکومت پرائسز نکالتی ہے، جب ہم دکان پہ جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں گورنمنٹ نے تو یہ ریٹ نکالا ہے تو وہ آپ تو اتنا مہنگا بیچ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی وہ شیلف ادھر لگا ہوا ہے اس کا. اچھا، وہاں سے ریٹ والی چیزیں لگی جی، وہاں سے آپ دال اٹھائیں گے تو اس کے اندر پتھر بھی ہوگا، کنکریاں بھی ہوگی، اس کو کوالٹی نہیں ہوگی. کیلے کی جیسے آپ نے بات کی ہے، درجہ سوم درجہ دوم کے کیلے ہوں گے، چینی میں پرابلم، ہر چیز میں پرابلم ہے، ملاوٹ ہے. جو سرکاری ریٹ پہ چیز بک رہی ہے وہ اس کوالٹی کی آپ کو نہیں ملتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بیمار نہ ہو، آپ کی فیملی ٹھیک رہے، تو پھر آپ کو مہنگے دام میں چیز لینی پڑے گی چیز. ایگزیکٹ. اچھا، دوسرا ہمارا ایک قومی میں سمجھتا ہوں کہ کیریکٹر ہے. آپ دیکھیے کہ مجھے یاد ہے کہ کرونا سے پہلے جب اسموگ کا پرابلم تھا سردیوں میں، تو میری بیگم نے مجھے کہا کہ بیٹا ہمارا اسکول جاتا ہے تو اس کے لیے ماسک لینا ہے. میں نے تو یہ N95 ماسک جو ابھی ایک ایلیٹ کا سائن بنا ہوا ہے نا، تو N95 ماسک اس نے جا کے میڈیکل اسٹور سے لیا میری بیگم صاحبہ نے، تو 175 روپے کا ہمیں ملا. بالکل سچی بات ہے، یہ میں نے خود خریدا ہوا 175 کا. کل کی بات ہے، میں ہائی کورٹ گیا ہوا تھا اور وہاں پر جن کی طرف سے میں گیا ہوا تھا ان کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ، میرے رشتہ دار بھی ہیں. اچھا، ان سے میں نے پوچھا، وہ N95 ماسک پہن کے آئے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا جی میں نے لیا ہے جا کے میڈیکل اسٹور سے. اب میں جگہ نہیں بتاتا. میں نے کہا کتنے کا لیا؟ تو انہوں نے کہا 2300 روپے کا لیا. کدھر 175 کی چیز تھی اور کرونا کے بعد 2300 روپے کی بلیک ہو رہی ہے مارکیٹ میں. امیجن دا ڈفرینس ان دا پرائس. دوسرا، گندم کی آپ بات کر رہے تھے. ہمارا تو ملک ایسا ہے کہ سندھ میں 14 ارب روپے کی گندم سرکاری گوداموں سے چوری ہو جاتی ہے. 14 ارب روپے، اور 14 ارب 14 100 کروڑ ہوتا ہے. جی، 14 ارب کی گندم چوری ہو جاتی ہے. اس پہ تو یہ خوش ہوں گے نا
کہ وہ سندھ میں چوری ہو رہی ہے. حضور اقدس یہ فرمائیے ناصر، میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اگر حکومت کو واقعی نہیں پتا کہ N95 کی پرائز بھی وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، ماسک کی پرائز کنٹرول نہیں کر سکتے، میں ادب سے پوچھ رہا ہوں یہ بات، آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت 100 ماسک جو سرجیکل ماسک ہیں اس کا پیکٹ کتنے کا اویلیبل ہے لاہور کے اندر؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بلال بھائی، یہاں پر جو سرجیکل ماسک N95 آپ نے بات کی ہے، وہ مارکیٹ میں اتنا زیادہ اویلیبل نہیں ہوتا. اس کی صرف اور صرف ضرورت ہوتی تھی جب آپ کسی اسپیشل صورتحال سے دوچار ہوتے تھے، اور زیادہ تر یہ امریکہ سے یا یورپ سے یا چائنا سے امپورٹ کیا جاتا ہے. اب یہ ہم ایشو نے نہیں ہے، یہ ایشو ہی نہیں ہے. چلے سینیٹائزر کا بتا دیں. چلے سینیٹائزر کا بتا دیں، سینیٹائزر کی تو ضرورت ہے نا. آپ پلیز موقع ذرا سن لیجئے. میٹرو لاہور میں یہ 350 روپے کا KN95 آپ جا کے پتہ کر سکتے ہیں، یہ دستیاب ہے. اس کے علاوہ جو عام ماسک ہیں، جو آپ افیکٹو ماسک ہیں، جو 20 روپے سے لے کے 50 روپے تک ایزیلی اویلیبل ہے. لیکن کہیں پر کوئی ایسی کوتاہی ہوگی، میں مانتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان میں گورننس کو نہ ٹچ کیا گیا. اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ فرمائیے کہ جو خرط و نوش ہے، آپ کے خیال میں، آپ کے بیانیے میں یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ حکومت کی پرائز کنٹرول جو ہے وہ ایک عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بالکل مناسب ہے؟ اس میں کوئی اور ضرورت تو نہیں ہے کسی چیز کی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کے علاوہ جو ہماری سوشل ٹائز ہوتی ہیں، میں یورپ کے اندر بہت دیر تک انگلینڈ میں رہا ہوں، وہاں پر NGO اور سول سوسائٹی اتنی فعال ہوتی ہے کہ آپ کو مجال نہیں ہے کہ کوئی انٹرپرینور یا کوئی ایسی انٹرپرائز ان کے ساتھ ہوگا. سر پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب جو باہر رہے ہیں اتنا عرصہ امریکہ میں، وہ بھی امریکہ کو پاکستان میں لانا چاہ رہے ہیں، آپ برطانیہ کو پاکستان میں لانا چاہ رہے ہیں. یہ تو آرگومنٹ ہی نہیں ہے نا. معاملہ یہ ہے کہ غریب آدمی کی زندگی جو ہے وہ NGO نے تو ٹھیک نہیں کرنی نا. کرنا چاہتے ہیں جو لوگوں کی بھلا کے لیے ہو. آپ کو میں بتاؤں کہ پنجاب میں اس وقت جو صورتحال ہے، اس کو آپ تھوڑا سا غور دیکھیں کہ ہم نے ہر شعبے کے اندر نہ صرف بہتری کی کوششیں کی ہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس مرتبہ 65% کے قریب، ابھی میرے بھائی نے احتشام نے بات کی ہے، ہم نے گندم کو پرچیور کر لیا ہے. اور اس مرتبہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے 75% جو آبادی ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے. 50 روپے ہم نے گندم کی پچھلے سال کی نسبت قیمت میں بھی اضافہ کیا ہے. اور اس میں سر مجھے ایک ملک کا اندازہ دیجئے، آپ نے دیا، بہت کچھ کیا ہے. بزدار صاحب کو میں سلام کرتا ہوں، جب بھی ڈالتا ہوں آئی لو یو کہتا ہوں، وہ ہمارے قائد ہیں، مجھے محبت ہے ان سے، میں آئندہ بھی انشاءاللہ انہی کے لیے لڑوں گا، مروں گا، ووٹ دوں گا. مجھے فرما دیجئے ایک اور اس دنیا کا ملک جس میں لاک ڈاؤن کے اندر قیمتیں بڑھ جائیں، کوئی ایگزامپل اس دنیا میں یورپ امریکہ کی دیجئے جہاں پہ لوگ باہر نہ نکلتے ہوں لیکن چیزیں مہنگی ہو جائیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں پر بلال بھائی آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، میں آپ کو پہلے بتاؤں جب رمضان شروع ہوا تو قیمتوں کے اندر تیزی تھی اوپر کی طرف، لیکن جیسے ہی جیسے رمضان کا تیسرے اشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب میں نے آپ کو بتایا آلو، پیاز، ٹماٹر، گھی اور آٹے کی قیمتوں میں استحکام ہے، چینی کی قیمتوں میں استحکام ہے، اور یہ مارکیٹ میں بڑی تعداد میں موجود ہے. اور جہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ وفاقی حکومت کی کاوشوں سے یوٹیلیٹی اسٹور ہے، وہاں پر پہلے صرف 5 چیزوں میں ہم سبسیڈائز کر رہے تھے، اب وہ 19 چیزوں کی ہم نے اندر سبسڈی. ناصر سلمان، میں آپ کی ساری باتوں کو اپنی آنکھوں پہ سجا کے رکھوں، یقین کیجئے، لیکن وہ 15 لوگ آج تک 15 شہروں سے جو روز ہمیں رپورٹ کرتے ہیں، میں ان کو واقعی جھوٹا مانوں کہ وہ غلط بتا رہے ہیں یا غلط بیانی کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ میں کھڑے ہو کے سچ کیسے بول رہے ہیں. ہم ڈیٹا بناتے ہیں 17 شہروں سے، 50 مارکیٹ سے ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اس ڈیٹے کے تعین کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ میرے ساتھ ایک پروگرام کریں، ہم لاہور شہر کی مختلف مارکیٹ میں جاتے ہیں، پنجاب کی دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، آپ کے سامنے میں بتاؤں گا کہ پہلے کیا پرائز تھے، اس وقت کیا پرائز پہ چیزیں مل رہی ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اچھی گورننس. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا ناصر، آپ ایک سیکنڈ ذرا رکیے گا، ذرا ہمارے رپورٹر ہیں لقمان سے سنیے گا. یہ شہر کے اندر کھڑے ہو کے مارکیٹ سے آپ کو ریٹ دے رہے ہوتے ہیں، یا تو لقمان غلط بیانی کریں گے یا آپ بھی ان کی بات پہ توجہ فرمائیے. لقمان بہت شکریہ آپ کا. مجھے بتائیے گا کہ اس وقت مہنگائی بازاروں کے اندر آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ کم ہوئی ہے، برابر ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ اصل میں یہ صاحب جو فرما رہے ہیں نا، ان کو شاید اس پروسیس کا نہیں پتا، جو میکنزم کا نہیں پتا، جیسے تعین ہوتا ہے. اب آپ کسی دکان پہ جائیں تو ان کا جو کہنا ہوتا ہے دکاندار کا کہ جناب اس بھاؤ تو مجھے اس سے ہول سیل مارکیٹ سے نہیں مل رہی. اب واقعی تو سچ ہوتا ہے، مارکیٹ کمیٹی کے جو ریٹس ہوتے ہیں وہ اس طرح اتنے ہوتے ہیں جو کہ
جس میں ہونے کو ہول سیل پہ نہیں مل رہا تھا. پتہ نہیں اس کا تعین کون کرتا ہے. جیسے کیلا ہے فرض کریں, وہ اگر 100 روپیہ لکھا ہوا تو بازار میں آپ کو 160 180 کا ملے گا درجن. اچھا وہ کہتا ہے کہ وہ بھی سچا ہوتا ہے دکاندار بھی, تو اس کو بھاؤ نہیں ملا ہوتا. تعین کرنے والے پہ بڑا مسئلہ آتا ہے. اس طرح ہر سبزی ہے, جو بھی سبزی ہے اس کا جو تعین کیا ہوتا ہے ریٹ, اس کا آلو کا یا کسی ٹماٹر کا, وہ ریٹ ہوتا ہے جو کہ شاید سبزی منڈی میں جس ریٹ پہ نہیں ملتا. تو یہ ایک جو اس میں لکونہ ہے, جو اس میں فلاز ہے, یہ ایک بہت بڑا سورس ہے جو کہ عوام اور جو لقمان ریٹ مجھے ہے یہ فرمائیے کہ اس وقت ٹرینڈ جو ہے, جو پرائس ٹرینڈ ہے, یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے؟ یہ مجھے بڑے واضح بتائیے, پرائس ٹرینڈ رمضان میں اوپر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ فروٹ بالکل نیچے نہیں آ رہے جی, فروٹ اوپر جا رہے ہیں. سبزیوں میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے, لیکن جو علاقے ہیں ان کا بڑا فرق ہے. فار ایگزامپل آپ جوہر ٹاؤن میں وہی چیز خریدیں گے آلو تو وہ 60-70 روپے ملے گی. وہی آپ چیز کئی دفعہ جو مکہ کالونی میں ملتی ہے وہ 50 میں مل جاتی ہے. حالانکہ دونوں ہی اپ اسکیل ایریاز ہیں. ڈیفینس میں جا کے قیمت جو 80 روپے بڑھ جاتی ہے, لیکن جو سرکاری ریٹ ہے وہ ایک ہی ہے 50 روپے. تو یہ بڑی عجیب سی چیز نظر آتی ہے کہ مجسٹریسی کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی, کہیں آپ کو زرعی حکومت نظر نہیں آتی. اور اس طرح جو اچھا اس وقت آپ کو اندازہ ہے کہ آٹا اس وقت جو ہے, آٹا اس وقت کس ریٹ پہ مل رہا ہے مارکیٹ میں؟ آٹا تو جو ریٹ ہے وہ 808 روپے جو سرکار کا ریٹ ہے, لیکن جب وہی چیز چکی پہ آ جاتی ہے تو چکی کا جو ایک نش مارکیٹ ہے, وہ نش مارکیٹ مہنگی ہے, وہ 60-70 تک چلی جاتی ہے. لیکن وہی آٹا جو ہے اگر آپ تھیلے کا لیں جن میں سے پوری ایکسٹریکشن ساری کی ساری ہوئی ہوتی ہے, سوجی بھی نکلی ہوتی ہے, میدا بھی نکلا ہوتا ہے, تو وہ ریٹ تھوڑا سا آپ کو 40-42 میں مل جاتا ہے. لیکن جو لقمان بہت اگر ہائی شکریہ, لقمان کوالٹی بہت شکریہ. اب محمد لقمان جو ہے احتشام, یہ بازار میں رہتے ہیں, یہ 24 گھنٹے بازار ہیں, ان کو ہم لائیو لیتے ہیں وہاں سے اور یہ ریٹ بتاتے ہیں. اگر فرض کیجئے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک لاہور شہر کے اندر ایک ہی کمشنر ہے, اب ہر جگہ کے کمشنر الگ تو نہیں ہے نا, اگر ہر جگہ کے ریٹ مختلف ہے تو ایڈمنسٹریشن کہاں پر ہے؟ ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہی تو ہے نا جی. دیکھیے وہ جو ناصر صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہم نے پرائس کو کنٹرول کیے ہوئے. دا پرابلم از ناٹ کہ کچھ جگہوں پہ پرائس کنٹرول رہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہر جگہ پہ پرائس کو کنٹرول رکھنا ہے. ایک ہی بازار میں مثال کے طور پہ گوشت کی دکان ہے, تو ایک جگہ پہ گوشت جو ہے وہ اگر 800 روپے کلو مل رہا ہے تو دوسری جگہ پہ 1000 روپے کلو مل رہا ہے. یہ ایک ہی مارکیٹ میں بھی ہوتا ہے, اور میں نے بھی آؤٹ ڈور پروگرامس جا کے کیے ہیں, وہاں پہ یہ چیز لوگوں نے شکایت کی ہے اس چیز کی. دوسرا یہ ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیز بالکل بھی فعال نہیں, اور حکومت کو علم نہیں یا حکومت کر نہیں سکتی؟ نہیں, علم تو ظاہری بات ہے, لیکن یہ ہے کہ مینجمنٹ کا فیلئر ہے نا جی. مینجمنٹ نہیں ہے, اور جس طرح سے آپ کو انشور کرنا چاہیے کہ پراپر گورننس کے ذریعے آپ قانون کی امپلیمنٹیشن کرائیں, وہ نہیں ہو پا رہا. اور پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ مائکرو لیول سے لے کے پرائس کنٹرول کمیٹی ایک نچلے لیول کی مینجمنٹ ہے, یہاں سے لے کے اوپر آپ معیشت کو میکرو لیول پہ دیکھ لیں. اب تو خیر کرونا کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا ہمارے اوپر بوجھ کم ہو گیا قرضوں کی واپسی کا, لیکن پہلے اس کے لالے پڑے ہوئے تھے. شیخ رشید صاحب جو گورنمنٹ منسٹر ہیں, ہی از آن ریکارڈ ٹو سے کہ پاکستان واز ایٹ دی ورج آف اے ڈیفالٹ, ہم ڈیفالٹ کر سکتے تھے, اب قرض لیکن ابھی آئی ایم ایف. ناصر مجھے یہ بتا دیجئے کہ 2023 میں جو الیکشن ہونا ہے, اور میں انشاءاللہ اپنے کپتان کو ووٹ دوں گا اور سب سے کہوں گا بھی کہ ووٹ دیں, ہمارے پاس ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے حالات اچھے کر دیے 2023 تک, یا پھر بھی یہی اختلافات رہیں گے کہ حکومت کا خیال اور عوام کا خیال اور پھر بھی حکومت میرے کپتان کی؟ دیکھیں بلال صاحب, آپ تو تاریخ سے بھی بڑے بخوبی واقف ہیں. ہمارے ملک کا اصل مسئلہ تھا کہ کچھ لوگ یہاں پر خاندانی حکومت قائم کرتے تھے, حکومتی وسائل سے اپنی ایڈورٹیزمنٹ کرتے تھے, اور اس کے بعد جاتے ہوئے اپنے بچوں کو شہزادہ یا شہزادی کی شکل میں ہماری حکومت ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیتے تھے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ٹرینڈ کو عمران خان نے ٹھوکر ماری ہے. میرا تعلق کسی سیاسی گھرانے سے نہیں ہے, پورے پاکستان سر ہم 2023 تک یہی تو نہیں رو سکتے نا کہ نواز شریف نے کیا کیا, شہباز شریف نے کیا کیا, حمزہ نے کیا کیا, مریم نے کیا کیا. یہ نیریٹو کبھی تو ختم ہوگا نا. نہ صرف جیتیں گے تو اس مرتبہ ہمیں کم مینڈیٹ ملا ہے بلال صاحب, ہم نے 12,000 روپیہ دیا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے, اور ورلڈ بینک نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ جنوبی ایشیا کا کوئی بھی ملک اس حوالے سے ایسی کوئی بھی اسکیم نہیں لا سکا.
दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बहुत शुक्रिया नासिर, आपका पैगाम पहुंचा। मैं लुकमान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी हमारे साथ थे। एहतशाम, आप हमारे साथ थे। यकीन कीजिए ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है कि जब खातून मोहतरम घर में 35 साल की हो जाए और उसकी शादी ना हो रही हो तो माँ उसकी कहती है कि मेरी बेटी में कोई नुक्स नहीं है, लेकिन लोगों की आंखें पता नहीं मेरी बेटी को क्यों नहीं देख रही। ये खुदा का वास्ता है, इस मुल्क के अंदर जो बेवा जहनियत है उसको कोई ख़त्म करेगा तो वो होगी, वरना ये रियासत और ये सियासत इसी तरह रो रो के और चीख चीख के रींग रींग के अगर हुकूमत करनी है तो फिर अवाम इसी तरह पिसेगी। जुनैद में और अमजद साबरी में एक दोनों में बड़ी बात कॉमन थी। दोनों कारोबारी लोग थे और इंतहा के कारोबारी लोग थे। इस हद तक कारोबारी लोग थे कि एक धमड़ी का सौदा जो है वो कम नहीं करते थे। इनका सौदा और इनका कारोबार खुदा ताला से था और इन्होंने खुदा से ये कारोबार किया हुआ था कि अल्लाह ताला, हम तेरे कहने पे अमल करते हैं, तेरे नबी से मोहब्बत करते हैं। मुझे नहीं पता कि इनका ताल्लुक़ अल्लाह से कैसा होगा, लेकिन मुझे इस बात की गवाही है कि इन दोनों की मोहब्बत जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी वो इंतहा की थी और उस पर कोई नेगोशिएशन नहीं थी कतई तौर पे। इससे ज़्यादा सौदा महंगा मेरे ख्याल में और अच्छा सौदा हो नहीं सकता। अल्लाह ने दोनों को जो नफ़ा दिया वो इज़्ज़त की सूरत में दिया, कमाल दिया। लेकिन गौर फरमाइए ज़रा कि वो दिन जो कि अमजद का आखिरी सुबह थी, शब तो नहीं थी, आखिरी सुबह थी जो उसने आके रमज़ान की ट्रांसमिशन की, उसका शायद ही कोई कलाम आपने कभी सुना हो जिसमें कलाम पढ़ते हुए अमजद रो पड़ा हो। अमजद नहीं रोता था, अमजद का दिल बहुत सख्त था इस मामले में, लेकिन आशिक अहले बैत होने के बावजूद उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते थे। लेकिन जब ये जिक्र हुआ नबी का और कब्र में नबी की ज़ियारत का, तो यूँ लग रहा था जैसे कि उस जगह पे सब बैठे हुए लोगों को इस बात का इल्म है कि अब वो कब्र आने वाली है। वहाँ पे सारे लोग बैठे शायद कलाम सुन के रो रहे हों, लेकिन मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ उस कलाम ने जो माहौल पैदा किया था वो रोने का नहीं था, वो दुआएं मांगने का था। सारे लोग रो रो के दुआएं मांग रहे थे, अपने दिल की इल्तिजा अल्लाह के सामने पेश कर रहे थे। अजीब लम्हे थे वो, और उन लम्हों ने जब वो ख़बर दी कि वो अब शहीद हो गया, वो कमाल हस्तियाँ दोनों निकलीं। जब भी लोग जुनैद की ताज़ियत या अमजद की ताज़ियत करते हैं तो कमाल अजीब बात है, पहले वो आके कहते हैं जनाब आप हमारी ताज़ियत को कबूल करें, और अगला जुमला जो है वो बिल्कुल और कहते हैं। वो कहते हैं अल्लाह ताला उनकी इस शहादत को कबूल करे और आपको मुबारक हो। ये दोनों जो पहलू हैं, ये भरपूर ज़िंदगी जिसने गुजारी हो इश्क रसूल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, मैं उन चीज़ों का ऐनी शाहिद हूँ जिसमें अमजद ने अपनी जेब में से हज़ारों नहीं लाखों डॉलर दुनिया में रहते हुए उन हालात में जिसमें इसके बच्चे, बीवी, माँ, बहन रहते थे, इसने उनका ख्याल नहीं किया। इसने इश्क रसूल में वो पैसे लोगों को इस तरह बांटे कि जब वापस कराची में आके एयरपोर्ट पे उतरे तो इसके पास घर जाने का किराया नहीं होता था। ये किराया भी 2-2.5-3 हज़ार रुपया मांगता था कि यार वो पैसे दो, वो वापस जाने। लाखों डॉलर कमा के वो आता था और अल्लाह की राह में, अल्लाह के रसूल के इश्क में लुटा के आ जाता था। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा दिन उस दिन से आज तक गुजरा हो जबकि अल्लाह ने इसकी कमर के पीछे हाथ ना रखा हो। ये मैं बात जो है अपने गुमान से कह रहा हूँ। मेरे साथ आज नादिया होंगी जो कि अमजद की मिसेज़ हैं, मैं कोई और लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। सादिया वो उस वक्त उस शाम को हम साथ थे दोनों। नजम शराज हमारे साथ थे, शेरियार दाऊद भाई हमारे साथ थे, और आज हम इंशाअल्लाह ताला तैमूर जुनैद से भी बात करेंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। नादिया आपकी तरफ सबसे पहले आता हूँ। मैं जब से अमजद ज़ाहरी तौर पे इस दुनिया से रुखसत हुआ है, मैं अगले दिन उसकी कब्र पे भी गया था और वहाँ से हमने एक प्रोग्राम भी किया। वो करना ज़रूरत भी था हमारी, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ एक बड़े भाई होने की हैसियत से, जब उसकी कब्र के ऊपर हाथ लगाया था मैंने पहली दफ़ा, तो उसकी कब्र में से ठंडक थी और यूँ लग रहा था कि ये
اتنی گرمی کراچی میں ہونے کے باوجود اس قبر کی مٹی کو ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ تھی. میں نہیں کہتا کہ یہ معجزتاً یہ تھی یا کچھ بھی تھی، لیکن میں اس بات سے ذاتی طور پہ بڑا راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو رخصت دی اس دنیا سے، اس میں اللہ نے اس کے ساتھ ہمیں بھی بڑی عزت بخشی، اور کمال رخصت تھی اس کی. کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو اشک بار نہ ہو. وہ سارا زمانہ جو امجد کے بغیر نادیہ نے اور نادیہ کے بچوں نے گزارا، نادیہ کا وقت کیسے گزرا؟ بہت مشکل وقت گزرا، بس بہت زیادہ مشکل وقت. سمجھ نہیں آتا تھا اس وقت میں، ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا. کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کوئی سوچ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. بس یہ ہوتا تھا کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کس لیے کیا، کیسے کر دیا. یہ سارے سوال گونجتے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں کروں کیا، میں کہاں جاؤں، میں کدھر بھاگوں، کہاں کس سے پوچھوں یہ سوال کا جواب کہ آخر یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، ایسا کیوں کیا ان لوگوں نے ایسا. بس بہت مشکل یہ 4 سال اسی سوال کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گزر گئے. بہت مشکل وقت گزارا. اور نادیہ اس وقت بچے چھوٹے تھے، اب ماشاءاللہ بچے جو ہیں وہ بھی بڑے ہو رہے ہیں اور جوان ہو رہے ہیں. اس دقت میں بچوں کو اکیلے پالنا اور ایک اتنے بڑے باپ کے سائے کے نام کے ساتھ پالنا دنیاوی طور پہ بھی مشکل ہوتا ہوگا، مالی طور پہ بھی کچھ مشکلات تو آتی ہوں گی، لوگوں کے صحیح اصل چہرے بھی نظر آئے تو ہوں گے. جی بہت بہت. مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ کو کسی کو پہچاننا ہو تو اپنے دکھ کے وقت میں پہچانیں، دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کون مخلص ہے. تو مجھے اپنے دکھ کے وقت میں اپنوں کا بھی پتہ چل گیا اور غیروں کا بھی پتہ چل گیا، اور سارے مطلب آہستہ 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 ساری چیزیں میرے سامنے، جیسے ہوتے نا کہ کتاب کے ورقے پلٹتے رہتے ہیں اور آگے مضمون چلتا رہتا ہے اور کہانی آگے تک وہ اینڈ تک پہنچتی ہے، تو پتہ چلتا رہتا ہے کہ کیا آپ کے ساتھ ہو رہا تھا اور کیا ہونے والا ہے. تو بس وہ سارے آہستہ آہستہ سب کچھ ورقے بدلتے رہے، پلٹتے رہے، اور لوگوں کے چہرے بھی نظر آنے لگے. مالی حالات میں بھی کچھ تھوڑی چینجز آ گئی. سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا، لیکن یہ کہ بس آگے موو کرنا ضروری ہے زیادہ. ان سب باتوں کو پازیٹیو وے میں لیتے ہوئے میں نے زندگی میں ہر کیا چیز تبدیلیاں کیا آئیں، چینجز کیا آئیں، لوگوں کے رویے تبدیل ہوئے، کیا تبدیلی، آپ کیا تبدیلی لے کر آئیں اپنی زندگی میں، کیا چینجز آئیں؟ بس بہت سارے لوگوں کے رویے بھی چینج ہوئے. بہت ساری باتیں ایسی ہوئیں جو میں نہیں سوچتی. اب میں بہت زیادہ ان چیزوں پہ میں فوکس نہیں کرتی ہوں، میں اگنور کرتی ہوں ان سب چیزوں کو. میں ان سب چیزوں کو پازیٹیو وے میں لیتی ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا تھا، اپنی میری ہمت میں نے بنانی تھی یا کچھ تھا، تو اس لیے اللہ نے مجھے اپنے کسی کے سہارے کی مجھے محتاجگی نہیں رکھی کہ میں کسی کے سہارے کا انتظار کرتی. یا ہوتا نا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی شروع میں آپ کے ساتھ جو سپورٹ کر کے چلتے ہیں تو پھر آپ کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو مجھے الحمدللہ ویسے تو سب بہت میرے ساتھ کوآپریٹیو ہیں، سارے بہت خیال رکھتے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں جن میں، تو بہت میرا خیال بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ جو وقت گزرا، لوگوں نے کچھ لوگوں کے رویے وغیرہ بدلے مجھ سے، تو اس سے میں نے اس کو پازیٹیو وے میں لیا. میں نے کہا نہیں، مجھے جو کرنا ہے، نادیہ ایک بات آپ کو امانتاً، ایک بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ کو امانتاً یہ بات جو ہے نا میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے مجھے آئندہ زندگی میں پتہ نہیں یہ امانت پہنچانے کا لٹانے کا وقت ملے یا نہ ملے، لیکن میں یہ امانت امجد صابری کی امانت آپ کو پہنچا رہا ہوں. میں نے دنیا جہان کے بہت سے ممالک اس کے ساتھ دیکھے ہیں، اور جب انسان باہر کے ممالک میں ہوتا ہے تو یقین کرو کہ سوائے خدا تعالیٰ کا اگر خوف نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کسی برائی، کسی گناہ سے نہیں روک سکتی. میں نے اس شخص کی زندگی میں کوئی برائی نہیں دیکھی، میں گواہ ہوں اس بات کا، میں نے کوئی برائی نہیں دیکھی. اگر اس کی کوئی برائی تھی تو وہ پان تھا یا سگریٹ تھا، اس سے زیادہ نہیں. لیکن جو امانت پہنچا رہا ہوں آپ کو، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جتنی محبت وہ آپ سے کرتا تھا وہ دنیا میں کسی اور دنیاوی شخص کے ساتھ نہیں کرتا ہوگا. وہ آپ سے انتہائی محبت کرتا تھا، اور آپ کا ذکر اور تذکرہ وہ ہر جگہ کیا کرتا تھا. آپ میرے ساتھ رہیے گا، نجم ہمارے ساتھ ہے. نجم آپ نے بھی بڑا وقت گزارا اور آپ اس شب بھی ہمارے ساتھ تھے جو آخری شب وقت ہم نے گزارا. پہلے تو اپنے تاثرات بتائیے امجد کے بارے میں. جی السلام علیکم. میری بہن بھی بیٹھی ہیں آپ کی.
آپ کو میں آپ کے سامنے تو نہیں کہہ سکا، لیکن آج ٹی وی کے ذریعے میں آپ سے معذرت ہوں. میرا یہ ایمان ہے کہ امجد کا بھی وقت نہیں تھا، وہ اس کی زندگی شارٹ کی گئی، زندگی کم کی گئی ظلم سے، اور اللہ مثال بنیں گے ان ظالموں کو جو اس کے پیچھے تھے. انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے. اللہ نے آپ کو سب دیا، آپ کو وقت دیا، آپ اللہ قائم رکھے، آپ کے بچے رکھے. وہ میرا بہت اچھا دوست، آمین. پہلی دفعہ میں نے زندگی میں، بہت پرانی بات ہے، ابھی وہ اللہ نے ان کو وہ والا عروج نہیں دیا تھا، تو میں نے ان کے والد صاحب کی محبت میں اس کو کال کر کے سے بات کی. یہ ہماری پہلی گفتگو تھی جو کہ بہت محبت والی اور بہت پیاری تھی. اس کے بعد امجد کو جو عروج ملا اور جو شہرت ملی، میں نے کبھی ایک ذرہ برابر بھی، سب جانتے ہیں، کتب بھائی جانتے ہیں، ایوری بڈی نوز، کہ جو ایک ذرہ بھی کبھی اس کے ظرف میں، اس کے کردار میں، اس کی کوئی ایروگینس، غرور، ایسی کوئی چیز اس کے قریب کبھی پھٹکی بھی نہیں. اور اس شام کو سما پر مجھے آج بھی یاد ہے کہ بھابھی کو پتا ہوگا کہ وہ کہیں سے وہ پراٹھے لاتے تھے، چھوٹے چھوٹے سے ہاں ڈیپ فرائیڈ جی پراٹھے جی ہوتے جی تھے وہ. یار وہ آغا اس اور کا ایک وہ دوست ہے، اس کے ساتھ جا جی کے جی لاتا جی. تھا، وہ آغا کو اللہ جن. ہاں جی، وہ اپنے لاتے تھے ہاتھ آغا بھائی کے پاس، آغا بھائی لے کے آتے تھے. اپنے ہاتھ سے مجھے، جیسے بھائی ماں باپ جیسے کھلاتے ہیں نا آپ کو، اس طرح مجھے وہ اپنے ہاتھ سے توڑ توڑ ہائے کے. ہائے ہائے. کبھی کوئی آرٹسٹ کی فیلنگ نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ وہ تھوڑا سا لیٹ پہنچے، تو میں وہ ہم شروع کر چکا تھا، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، تو انہوں نے مائک اٹھایا بغیر سوچے سمجھے کہ میری حمد ہے یا نجم کی حمد ہے، اور انہوں نے میرے ساتھ پڑھنی شروع کر دی، اور پھر ہم نے ان کا کلام ان کے ساتھ پڑھا. کرکٹ ہم نے ساتھ کھیلی. میرے گھر پہ آئے، میں نے وہ ریکارڈنگ سے پہلے کچھ کھاتے نہیں تھے، لیکن میں نے، میری بیٹی، میرے والدین، ہم نے بڑا اصرار کیا، تو انہوں نے تھوڑا سا کھانا کھایا. ہم ایک چمیلی فلم کے لیے ایک قواری ریکارڈ کر رہے تھے، اینڈ اس کا پیک ٹائم تھا وہ، اور ہم نے بہت سارے سیلیبریٹیز کو دیکھا، ڈیل بالکل. کیا، بٹ وہ ایک بڑا انسان، ایک بڑا آدمی تھا. اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین آمین. اور نادیہ آپ بھی میرے میرا ساتھ دل رہیے گا، آج نجم بھی آپ بھی دکھتا ہے میرے کتب ساتھ رہیے بھائی. گا. میں چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا، لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے ایک بات آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو لوگ اتنے بڑے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ بڑے اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کا کلام بڑا ہوتا ہے، آواز اچھی ہوتی ہے. یہ بڑے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کردار اور ان کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے. امداد اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت
نظائے دیدار عطا کرنا، اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا، لوکا مینو آن ڈرایا، اتے رات قبر دی کالی میں سنیا، اوتھے اونے آنا جدے موٹے کملی کالی، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا۔ جملہ ابھی بعد میں کہتا ہوں، لیکن ایک ہمارے دوست ہیں، ان کی خبر ابھی تو ہم تک پہنچی کہ رانا احسان اللہ جو ہے ان کو کووڈ-19 کا جو ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو ہے۔ میری درخواست ہوگی رانا صاحب سے بھی، ان کی فیملی سے بھی، اور تمام لوگوں سے جن کو پازیٹیو ہے یا نہیں ہے، وہ آیت کریمہ کا ورد کریں۔ رانا احسان اللہ انشاءاللہ ہماری دعاؤں میں ہمیشہ ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ ان کو صحت یابی دے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ سعدیہ امام میرے ساتھ ہیں۔ سعدیہ بہت شکریہ آپ میرے ساتھ ہیں بیٹا۔ یہ جو کلام ہے اس میں ہمارے ساتھ تیمور جنید جو ہیں وہ بھی ہے۔ تیمور میں آپ کو بھی بہت وارم ویلکم کہتا ہوں۔ سعدیہ آپ سے بات شروع کرتا ہوں۔ یہ جو کلام امجد کا ہے اس میں قبر کی وہ وحشت کا ذکر ہے جو کہ تنہائی میں ایک شخص جو ہے وہ قبر میں احساس کرے گا، لیکن کمال امجد کا یہ طریقہ ہے کہ اس نے اس وحشت کو بھی محبت میں بدل دیا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کالی کملی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، تو وہ وحشت جو ہے وہ بھی محبت میں بدل گئی۔ میں ہمیشہ، اور یہ نادیہ میں آپ کو بھی یہ گواہ بنا کے بات کہہ رہا ہوں، مجھے آپ کے شوہر سے نا دلی اس بات پہ حسد تھا کہ اس کو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سے زیادہ محبت اور عشق و رسول پاک سے، تو پھر میں جو ہے وہ کہاں جاؤں گا۔ یہ حسد جو ہے یہ میں اپنی زندگی میں قبر میں لے کر ہی جاؤں گا، یہ حسد میرا اس سے کبھی جانے نہیں لگا۔ سعدیہ آپ نے بھی وہ وقت دیکھا جب وہ آخری الہامات میں ہمارے ساتھ تھا، ویسے بھی آپ اس کو جانتی ہیں، بحیثیت شخص، بحیثیت فرد آپ نے امجد کو کیسا دیکھا تھا جب وہ آتا تھا، یا ادروائز بعد میں بھی، آف کیمرہ بھی، آن کیمرہ بھی، کہ کیسا آدمی کیسا تھا؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم بلال بھائی، تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ اور یہ دن آج آپ لوگوں نے دو ایسی شخصیات کے نام کیا، ایک تو میرے بھائی کی آج برسی ہے چوتھی، اور دوسرے امجد جمشید بھائی۔ جب میں جرمنی گئی تھی تو جمشید بھائی وہ شخص تھے جنہوں نے پہلی دفعہ مجھے اسکائپ پہ وہاں سے لائیو لیا تھا کہ جرمنی میں میری بہن کا پہلا رمضان ہے تو وہ کیسا گزر ہے۔ تو مولا انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ان جیسا میں کہتی ہوں کہ اور ہمارے بھائی جیسا
ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے بھائی. کیا بات ہے, ہم بڑا کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں, یہ ہاں. وہ لوگ ہیں جنہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم امتی کیا ہیں. بات ہے, کیا بات ہے, اچھی بات ہے. دیکھیں میں تو ہمیشہ سے میرا یہ بلیو رہا کہ جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ہمارا بلیو اسٹرانگ ہونا اور ہم انہیں مانتے ہیں, تو ہمیں اپنے آپ کو اس طرح سرنڈر کرنا چاہیے جس طرح ان دونوں نے سرنڈر کیا. واہ. دیکھیے کیا سودا کیا ہے آہا. کہ آج یہ دونوں دنیا میں نہیں ہیں, اور جو رب نے وعدہ میرے امام سے کیا تھا کہ تم میرے نام کو زندہ رکھ, حسین میں تیرے نام کو زندہ رکھوں گا, یہ وہی سودا ہمارے رب سے کر گئے کہ انہوں نے ساری زندگی محمد و آل محمد کا نام زندہ رکھا. بے شک. اسی کے گن گاتے رہے, اسی کی منقبت نعتیں قوالیاں پڑھتے رہے, اور آج رب نے کیا وعدہ نبھا دیا ہے کہ آپ دیکھیں 16 رمضان, میرا خیال ہے کوئی شخص پاکستان میں ہو, پاکستان سے باہر ہو, رمضان تو کیا کوئی گھر کی چھوٹی سی محفل بھی ہوتی ہے نا بھائی, تو آنکھ تھوڑی سی بھر آتی ہے, کیونکہ محفلوں کی رونق ہے امجد بھائی. کوئی گھر, مجھے یاد ہے میری بہن کی شادی تھی جب عالیہ کی, تو جس کو ہم نے بلایا تھا وہ بھی میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں, مولا انہیں خوش رکھے, وہ آ نہیں سکے اپنی مصروفیت کی بنا پر. میں نے امجد بھائی کو پہنچا, میں امجد بھائی مسئلہ ہو گیا, کہتے ہیں تیرا بھائی زندہ ہے یار ابھی. آپ یقین مانے بھائی, پیسے تو بہت دور کی بات ہوتی ہے کہ کوئی پیسے پوچھے مجھ سے کہ لینے بھی ہیں یا دینے بھی ہیں, وہ بندہ پوری اپنی ٹیم کو لے کے ہماری وہاں محفل میں موجود تھے, اور کیا رنگ انہوں نے لگایا تھا. مطلب وہ جو پل ہے وہ میری آنکھوں سے کبھی نہیں جاتا. اور ان کا وہ مسکراتا چہرہ, اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کو ہدیہ, کہتے ہیں ہاں بہنوں کی شادیوں میں بھائیوں سے ہدیہ دیا جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, آپ یہ کہتے ہیں ہاں, زندہ دل, کیا بات ہے. ہاں کہتے ہیں بہنوں کی شادی میں نا بھائیوں سے لیا جاتا ہے, اس سے پوچھ کے بتا اس کو کیا چاہیے اپنی منہ دکھائی. اچھا, شرارت سے بھی کبھی باز نہیں آئے گا اور بھائی بھی بڑا بنے گا. کمال بات ہے. اتنے انتہا کے رومانٹک آدمی تھے وہ بھابھی کے لیے. عشق, میں کہتی ہوں کہ کھل کے وہ, میں بڑی لکی ہیں بھابھی کہ جن کو امجد صابری جیسا شخص ملا تھا جنہوں نے کھل کے اظہار کرتے تھے, وہ آن اسکرین ہو یا آف اسکرین ہو. عورت کے لیے سب سے بڑا مشکل وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے میاں ہم پہ اظہار نہیں کرتے کچھ اچھے. ان کو میں نے جب دیکھا ہے, یہ کرتا دیکھا, یہ نادیہ, یہ کرتا دیکھا, یہ, تو میں کہتی ہوں بھائی خود بھی کچھ کہتے نہیں وہ ہے نا, وہ بس کی پسند بیسٹ پسند ہے. میں کہا وہ تو میں دیکھ, تو یہ جو پیار چھلکتا تھا نا, میں کہتی تھی یار ایسے یہ وہ مرد ہیں جو واقعی اپنی بیویوں کو بھی خوش رکھتے ہیں, بڑی سچ بات ہے, دین کو بھی لے کے چل رہے ہیں اور دنیا کو بھی لے کے. اچھا, مرد ہو ہی وہ سکتا ہے جو عاشق رسول ہو اور عاشق اہل بیت ہو. اس کے لیے ایک بڑا عجیب سا لفظ ہے, پتہ نہیں استعمال ہونا بھی چاہیے کہ نہیں, لیکن میں تو کر رہا ہوں. ایک دفعہ وہ یورپ کے ایک ملک میں تھے, تو وہاں اس نے کلام پڑھا بٹ صاحب بڑا اعلیٰ, اور وہ پڑھا بھی ممبر پہ بیٹھ کے, ممبر پہ بیٹھ کے, اور کمال وہ جب پڑھا تو وہ رو کے ہمارا حشر ہو گیا, رو کے ہمارا حشر ہو گیا. یقین کریں وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں. جب نیچے اترے تو بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا یار آج تو نے کمینے پن کی حد کر دی. اس نے کہا کیا کیا میں نے کہا یار وہ الفاظ ہی نہیں ہے جو تو نے آج دلوں کو لوٹا ہے, جیتا نہیں ہے لوٹا ہے. لفظ نہیں ہے کہ کن لفظوں سے تجھے کہا جائے کہ تو نے کس طرح ہمیں لوٹا ہے. تیمور آپ میرے ساتھ ہیں, میں بہت ہی ممنون ہوں. تیمور آپ کے والد کو میں تو تب سے جانتا ہوں جب آپ شاید میرے خیال میں پیدا بھی نہ ہوئے ہوں, اور آپ کے والد کے وہ جو لمبے بال ہیں اور گلے میں گٹار ہے اور ٹائٹ شرٹ اور پینٹ ہے, اور وہ جاگر ہیں جو کہ جاگر جو ہے وہ پاکستان میں آیا ہی نہیں کرتے تھے, باہر سے کوئی لاتا تھا تو آتے تھے. تو وہ جو موٹر سائیکل ہے ٹریل کی, وہ تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا چیز ہوتی تھی. لوگ ان پہ مرتے تھے. میں یہ بات جو ہے نا یہ تشبیہاً نہیں کہہ رہا, میں واقعی سچی کہہ رہا ہوں. محفل میں لوگ اس کو یوں چومتے تھے جیسے کہ کوئی مرشد کو چومتے ہیں. اس کے باوجود وہ شخص جو دنیا جس پہ مرتی تھی, وہ جس پہ مرا, وہ میرا نبی تھا. وہ کمال تبدیلی تھی اس شخص کے اندر, جو کہ میرا نہیں خیال کہ کمال تھی, میرے خیال میں یہی ہونا تھا, کیونکہ وہ ایماندار آدمی تھا اور وہ اس پیک میں بھی بہت ہی سلجھا ہوا انسان تھا. جب آپ نے ہوش سنبھالا تیمور اور ایک باپ کو دیکھا, تو وہ باپ ایک نام لے چکا تھا. آپ نے اس باپ کو ایک باپ اور ایک باپ کے طور پہ کیسا پایا؟ سب سے پہلے تو بلال بھائی السلام علیکم, اور میرے سارے سننے اور دیکھنے والوں کو بھی السلام علیکم. بلال بھائی ایسا ہے کہ ہم نے ہمیشہ بابا کو بابا کی طرح دیکھا. ہمارے لیے وہ جنید جمشید نہیں تھے, وہ جنید جمشید ہمارے لیے بنے ان کے جانے کے بعد. کئی دفعہ ہمیں ایک دفعہ اس طرح قصہ ہوا تھا, یو کے اندر ہم لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے ویکیشن پہ,
اور ہم گھر میں تھے تو وہاں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے, تو وہاں ایک دم سے بارش شروع ہو گئی, ہم لوگ کچن میں تھے, تو ابا بھاگتے ہوئے باہر گئے, میرا بھائی بھاگتے ہوئے باہر گیا, وہ کپڑے سوکھ رہے تھے ان کو اندر لے کر آنے کے لیے, تو انہوں نے زور زور سے بولا کہ کوئی دیکھ لے کہ جنید جمشید کی فیملی جنید جمشید سے کیا کروا رہی ہے تو لوگ ہنسیں گے. تو ہم نے کہا بابا ہمیں تو نہیں پتا نا, آپ تو بابا ہے نا ہمارے لیے, آپ اگر گئے, یہ سب ہمارے سب کے کپڑے آپ ان کو ریسکیو کر رہے ہیں. تو بس مطلب ہم نے ریئلائز نہیں کیا کہ وہ ہمارے بیچ کیا تھے, ہمارے لیے ہمیشہ وہ آتے تھے. تو ہم تیمور سب سے زیادہ بابا کی جو تربیت ہے, اس میں تربیت میں آج بابا کے نہ ہونے کے بعد سب سے زیادہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ بحیثیت بیٹا آپ پہ آپ کے والد کی جو ہے وہ اثر انداز ہے؟ بلال بھائی, میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ان کی ساری جتنی بھی کوالٹیز تھی, میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ میرے اندر, وہ ہمیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ سمجھاتے رہتے تھے. انہوں نے مجھے ہمیشہ سمجھایا کہ یہ جو ہمیں رسک ملتا ہے, یہ ہمارا رسک نہیں ہے. سب سے زیادہ ان کا جو ایمفسس ہوتا تھا وہ اسی چیز پہ ہوتا تھا کہ اس پہ دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں, لیکن یہ صرف ہمارا نہیں ہے, اس کو لوگوں میں بانٹنا ہے. تو وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی وائف اور اپنے بہن بھائی اور سب لوگوں کے اندر جو ہے یہ وہی جو انہوں نے ایک نصیحت مجھے کی, میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ سب میں آئے. خود بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس پہ عمل کروں, لیکن وہ وقت مجھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نصیحت ضرور دیتے رہتے تھے کہ کس طرح زندگی گزارنی, کیونکہ میرے سامنے وہ چینج ہوئے. تیمور, کمی محسوس ہوتی ہے؟ جی بھائی بالکل, یہ تو ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ مطلب بہت کچھ اور ان سے سیکھنا تھا. ابھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے ابھی 2016 میں ان نے ایک کام شروع کیا تھا جزا کے نام سے ہم نے فوڈ کمپنی شروع کی تھی, اور ابھی بالکل آپ سمجھے کہ 8 مہینے ہوئے تو ان کا حادثہ ہو گیا, اور بچہ آپ سمجھے یتیم پیدا ہوتے ساتھ ہی یتیم ہو گیا. اتنی ساری چیزیں تھی جو ان سے میں نے ابھی سیکھنی تھی, جو ان نے جو تھوڑی بہت ہمیں گائیڈ لائنس دی, انہیں کو ہم فالو کر کے اپنا کام کریں. لیکن اتنی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ میں ہر روز سوچتا ہوں کہ کاش تھوڑا سا اور سمجھ لیتا اور سیکھ لیتا ان سے, جس طرح وہ نعتیں پڑھتے تھے تھوڑا اسی میں تھوڑی میں ٹپس لے لیتا, کس طرح وہ بزنس کرتے تھے, کس طرح وہ برانڈ کو. لیکن تیمور, تم اس معاملے میں نا بڑے خوش نصیب ہو کہ اپنے باپ کی وہ باتیں, وہ نصیحتیں جو ہیں وہ تم یاد کر سکتے ہو, اور اپنی آنے والی نسلوں کو تم وہی باتیں جو ہے وہ کنوے کر سکتے ہو. یقین کرو یہ بڑی چیدہ معاشرے میں بات ہوتی ہے کہ کسی کی بات اس کے جاننے کے بعد جو ہے وہ یاد رہ سکے. نجم, آپ میرے ساتھ ہیں, یہ فرمائیے آپ نے آخری دنوں میں جمشید کے ساتھ آپ نے کوئی کلام تھا جو کہ کمپوز کرنا تھا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. وہ ہو نہیں پایا, وہ کیا کلام تھا, کیا کہانی تھی وہ؟ جی, وہ ہم نے ریکارڈ تو کیا تھا وہ, اور وہ آپ کو یوٹیوب پہ اور ہر جگہ نظر بھی آئے گا. تو ہی رازق تو ہی مالک, میں نے کچھ لکھا تھا حمدیہ کلام, اور ان کی البم آنے والی تھی اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ ساتھ پڑھنا ہے, تو میں نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو ہم دونوں کی زندگی کے ساتھ, کیونکہ وہ اس حمد کے اندر پورا ٹریول, پورا جرنی تھا کہ جب انسان دولت, شہرت, عزت کو دیکھنے کے بعد لا الہ کرتا ہے, اپنے معبودوں سے, کمزوریوں سے اور خواہشات سے جان چھڑا کے اللہ کو پہچانتا ہے, تو وہ پورا ہم اس کے اوپر لکھی تھی. تو ہم نے وہ ساتھ پڑھی. 18 دسمبر 2016 کو ہمارے دوست ہیں یہاں لنڈن میں, فراز, جو ان کے بھی دوست تھے, میرے بھی ویڈیو بناتے ہیں, تو ہم نے ڈیٹ طے کی 18 دسمبر کو کہ ہم یہ ویڈیو شوٹ کریں گے, کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ میں کبھی یہاں نہیں ہوں, کبھی وہ وہاں نہیں ہے, تو ہمارا یہ ویڈیو شوٹ نہیں ہو پا رہا تھا. اور ہم نے کہا اس دفعہ تو لاک کریں, بیکاز ہی از کمنگ ٹو انگلینڈ. میں انگلینڈ میں تھا پہلے سے, تو چلیں یہاں ریکارڈ کرتے ہیں. اینڈ 7 دسمبر کو یہ جو میری زندگی کا ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہے قطب بھائی, بہت سارے لوگوں کو دھچکا پہنچا ہے, صدمہ پہنچا ہے, مجھے بھی پہنچا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میری ذات کے اوپر احسان ہوا ہے اس حادثے کا, کہ میرا تقویٰ, کانشیسنیس میرا 400% اس دن کے بعد بڑھ گیا تھا زندگی کے اندر. پہلے بھی تھا ایمان کا تقویٰ, لیکن اس حادثے کے بعد کہ آپ سوتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ صبح ہوگی یا نہیں ہوگی, آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو کیا بات ہے, پتا ہونا چاہیے. نجم, آپ میرے ساتھ رہیے گا. نادیہ, مجھے علم ہے آپ نے فاتح کے لیے جانا ہے, آپ کا بہت شکریہ. تیمور, آپ کا بہت شکریہ, اور میں تینوں
कोई एक बात ये कह दूं کہ یہ آپ کے جو دونوں جو ہستیاں ہیں جنید ہیں اور امجد ہیں یہ دونوں تبلیغی تھے. یہ میں بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ تبلیغی تھے. انہوں نے تبلیغ کو جماعت کے طور پہ نہیں کیا, انہوں نے تبلیغ کو کردار کے طور پہ کیا. ان کا چلنا پھرنا بولنا تعلق رشتہ تھڑوں پہ بیٹھنا گانا کھانا پینا ہر شے جو تھی یہ تبلیغ تھی. اور یہی وہ تبلیغ ہے جو ہمیں آج مجبور کرتی ہے کہ ان کے ذکر کے ساتھ اللہ رسول کا ذکر اور آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی شہریار داؤد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ شہریار داؤد بھائی ہیں. شہریار داؤد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب آج ہم امجد کو اور جنید کو یاد کر رہے ہیں. امجد کا جب شہادت ہوئی تو اس صبح کو آپ بھی ہمارے ساتھ تھے, لیکن آپ کو جو بات میں یاد کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تعزیت کسی کے ساتھ جا کے کی جاتی ہے جو کسی کا رشتہ دار ہو, جس کا تعلق دار ہو, ناتا دار ہو. لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو اگلے دن آپ صبح تشریف لائے, شام کو تشریف لائے اور آپ گلے ملے اور ہم دونوں مل کے بہت روئے. مجھے لگ رہا تھا میں آپ کو تعزیت دے رہا ہوں, آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ مجھے تعزیت دے رہے ہیں. یہ تعلق یہ رشتہ اس نے ایک جعلی قسم کا فراڈ لگایا ہمیں. ہم سب کو امجد نے یہ بتا دیا کہ وہ ہمارا ہے. ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. امجد بھائی دیکھیں ابھی بھی اس کے امجد بھائی نکل رہے ہیں. بلال بھائی آپ یقین جانیں کہ 4 سال ہو گئے, لیکن یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کل کی بات ہے. وہ شب میں شاید زندگی بھر نہ بھول سکوں کہ جس رات فصیح الدین سہروردی نعتیں پڑھ رہے ہیں, ٹاپک تھا عذاب قبر, ٹاپک پر ہم آ نہیں پا رہے تھے اور سعدیہ امام بھی اس وقت وہاں موجود تھیں, آپ بھی تھے. تو اتنے میں جب یہ ان کا کلام سنتے ہوئے آئے اور آ کر کے انہوں نے ایسے بازو پھیلائے اور واہ واہ شاہ صاحب, واہ واہ شاہ صاحب کہتے ہوئے جب یہ بیٹھ گئے, جبکہ انوائٹڈ بھی نہیں تھے اس دن پروگرام میں. یہ پھر باتیں چلی تو انہوں نے کہا ایک بات, بڑا تاریخی جملہ کا بریک کے دوران. اس وقت جب بریک ہوا تو مجھے کہتے ہیں شادی کیا مجھے بھی قبر میں کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے؟ تو میں نے کہا یار تو تو عاشق رسول ہے, ثنا خان رسول اور ثنا خان اہل بیت ہے, تجھے کیسے کیڑے مکوڑے کھا سکتے ہیں؟ اور پھر جب ہم بریک سے واپس آئے تو میں نے کہا ایک شعر عرض کیا تھا کہ قبر میں جب آئیں سرکار تو میں قدموں پر گروں, گر فرشتے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اور جیسے میں نے واسطے کہا تو اس نے مائک اٹھا کر کے میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, یہ نعت پڑھنی شروع کی. اور بلال بھائی آپ کو یاد ہوگا, میرا خیال ہے میں نے اپنی جو بھی اس کے ساتھ 12-13 سال رفاقت رہی میری میڈیا کے تھرو, تو میں نے اس کو کبھی روتے نہیں دیکھا تھا. واللہ اس رات یہ رویا تھا اور رویا ایسا. اگلے بریک میں مجھے کہتا ہے شاہ جی بس اب دوپہر تک جو ہے نا خوشخبری آ جانی. میں نے کہا کیا خوشخبری بھائی, کیا مدینے جا رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں پاسپورٹ جمع کرا دیا ہے, یہاں دل نہیں لگ رہا. کہتا یہاں دل نہیں لگ رہا, بس دعا کرو خبری آ جائے. اور میں کسی اور چینل پر بیٹھا تھا اور 2:30 بجے 2:15 بجے کے قریب میں اس کی شہادت کی خبر آ گئی. شاہ صاحب یہ ساری یادیں جو ہے, یہ آپ کی بات بالکل, آپ نے جو بات یاد دلائی وہ قبر کے کیڑوں والی وہ بات یاد آ گئی. وہ کہہ رہا تھا کہ قبر کے کیڑے کیا مجھے کھائیں گے, لیکن اس نے یہ بات آپ کو بڑی شک کی نظر سے پوچھی تھی. اس کو یقین تھا کہ اس کو قبر میں نبی کی زیارت ہی ہونی ہے. نجم آپ میرے ساتھ ہیں. نجم بھائی آپ کی موجودگی ہو اور آپ سے کلام کی درخواست نہ کی جائے, یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. آپ اپنی پسند سے جو بھی کلام چاہیں ہدیہ فرمائیے گا. جی کتب بھائی, میں نے ابھی اس کووڈ 19 کے پیریڈ میں نے اور ٹیلنور پاکستان نے مل کے ایک
دعا رکھی ہے پاکستان کے سامنے اور بلکہ پوری انسانیت کے لیے، لیکن ہمیں تو اپنے گھر کی فکر ہے کہ جو کرائسس یا انگلینڈ میں آیا ہے اتنا بڑا کرائسس ہمارے ملک میں نہ آئے. اور یہ بہترین موقع ہے، آج امجد بھائی کی یاد ہے اور جنید بھائی کی یاد ہے، تو یہ دعا میں دونوں کی مغفرت کے لیے بھی اور ہمیں اللہ اس مصیبت سے نکالے اس کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی، دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی. یہ دعا ہے رب کریم سے مصیبت سے ہم کو نجات دے. دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی. اللہ رکھ لے ہمارا بھرم، اللہ کر دے اپنا کرم، کر دے اپنا کرم. عشق ہے وہی جو خدا سے ہے، عشق ہے وہی جو نبی سے اس کی راہ سے ہے. عشق ہے وہی جو خدا سے ہے، عشق ہے وہی جو نبی سے اس کی راہ سے ہے. تو سرخ رو ہوا بس وہی جو خدا کے بندوں کے کام آئے. دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی. اللہ رکھ لے ہمارا بھرم. نجم شراز، آپ نے بھی زندگی میں جو تبلیغ کا یہ راستہ اختیار کیا ہے پڑھ کے کلام سے، کمال ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے. تیمور آپ میرے ساتھ ہیں. تیمور ایک چھوٹا سا جملہ اس میں بتائیے گا، یہ شاید بات پوچھنی نامناسب ہو لیکن آپ بیٹے ہیں جنید کے اور آپ سے ہی پوچھی جا سکتی ہے. والد کی وہ بات جو آپ چاہیں گے کہ آپ کی اولاد میں آئے، وہ کیا پہلو ہوگا؟ وہ تو ان کی اتنی ساری کوالٹیز ہیں کہ میرا تو دل ایسا ہوا کہ یار ہمارے اندر وہی کوالٹیز آ جائیں جو ان میں تھی. ایک ان کی جو کوالٹی تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ میں پاس آن کرنا چاہوں اور میرے سب بہن بھائیوں اور میرے اندر بھی آ جائے، وہ یہ تھی کہ وہ جس سے بھی ملتے تھے بہت پیار محبت سے ملتے تھے، اور اس طرح ملتے تھے جیسے کہ وہ مطلب دوسرے کو یہ اسپیشل فیل کراتے تھے کہ دوسرے کو فیل ہوتا تھا کہ یہ میرا بہت اچھا دوست ہے. ان کے جو اخلاق تھے کاش وہ میرے اندر بھی آ جائیں، اور کاش وہ میں کسی طرح باقی اپنے جو آگے کے میری نسلیں ان میں بھی یہ کوالٹیز آ جائیں. میں نے اتنے لوگوں سے سنا کہ وہ میرے پاس آئے ان کی وفات کے بعد کہ جنید بھائی میرے بہت ہی اچھے دوست تھے، وہ میری اتنی قدر کرتے تھے، جہاں بھی ہوتے تھے سیپ کرتے تھے، کال کرتے تھے. اور میں سوچتا رہتا تھا کہ ان کے پاس کیسے یہ اتنا ٹائم آتا تھا، کیونکہ کبھی دیکھو وہ کسی پروگرام میں، کبھی دیکھو وہ ٹی وی کے پروگرام تیمور، میں. یہ میں تمہیں بات پکی بتا رہا ہوں، تمہارے ابا کے پاس 24 گھنٹے نہیں ہوتے تھے، اس کا دن جو ہے نا وہ 30 گھنٹے کا ہوتا تھا، وہ سارا کچھ کر رہا ہوتا تھا اور وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے عام زندگی میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر کام میں نا برکت ڈالی ہوئی تھی. اور یہ برکت اللہ نے پتہ کیوں ڈالی ہوئی تھی؟ کیونکہ اللہ نے 3 لوگوں کے اوپر بڑا ہی احسان کیا ہے، اور ان میں سے ایک شخص جو ہے نا وہ ہے جو کہ تعلق اور ناطہ رکھتا
ہے. اور بخاری شریف میں یہ حدیث جو ہے یہ میری ماں سیدہ عائشہ کے لیے ہے کہ وہ چھوٹی عمر کی تھیں لیکن تعلق رکھتی تھیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور آپ لوگوں کو اپنے باپ کی عاجزی عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت ممنون آپ سب لوگوں کا. کوئٹہ سے جناب خان صاحب ہے ہمارے ساتھ, اور جس طرح کہ آج ناصر سلمان صاحب نے کہا کہ پنجاب کے اندر ہر چیز جو ہے اس کی قیمت بہت کم ہو چکی ہوئی ہے, عوام خوش ہے, کوئی غریب آدمی نہیں ہے. خربوزہ جو ہے وہ جو 60 روپے کا تھا وہ اب شاید مفت کے قریب ہو چکا ہوا ہے. آٹا جو ہے وہ مہنگا نہیں ہوا, دالیں سستی ہو چکی ہیں, چینی میٹھی ہو چکی ہے شدید. یہی ساری صورتحال ہم کوئٹہ میں بھی سننا چاہتے ہیں عاصم خان سے. عاصم بتا دیجئے کہ وہاں پہ بھی صورتحال بالکل لاہور اور پنجاب جیسی ہے. جی بالکل بلال صاحب, یوں تو روایت ہے کہ رمضان میں ہمیشہ ہی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن اس بار لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ قیمتیں ڈبل بڑھی ہیں, اور جو مہنگائی 15 سے 20% عام ہر سال میں ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی, اس بار وہ 30 سے 40% تک بڑھتی ہوئی دکھائی دی ہے. جو کیلے رمضان سے قبل 60 روپے درجن مل رہے تھے وہ اب 200 روپے تک پہنچ گئے. لیمو جو 200 روپے کلو مل رہا تھا وہ اب 400 روپے فی کلو میں مل رہے. تربوزہ 50 سے 60 روپے فی کلو. اسی طرح دیگر جو چیزیں ہیں اشیاء خوردنوش کی وہ تمام ان کی قیمتوں میں 30 سے 40% یا 50% تک اضافہ ہوا ہے. اسی طرح مرغی تھی رمضان سے قبل 130 روپے 120 روپے فی کلو مل رہی تھی, اور اب وہ 230 240 روپے فی کلو میں بک رہی. تو مسائل یہاں پر کہیں زیادہ ہیں دیگر صوبوں کی نسبت. جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ کوئٹہ میں کہیں زیادہ ہے, لیکن بڑا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں کی جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے وہ بالکل ہی غیر فعال ہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کے دوران کوئٹہ شہر میں بڑی کارروائیاں کی گئیں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے. کوئی 2700 کے قریب دکانوں کو سیل کیا گیا, 40 لاکھ روپے تک کے جرمانے جو ہیں وہ دکانداروں کو کیے گئے. لیکن یہ جو مہنگائی کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے پرائس کنٹرول کی, اس کی جانب سے ایک بھی کارروائی جو ہے وہ اب تک رپورٹ نہیں ہوئی ہے پورے 15 دنوں کے دوران. تو یہاں پر جو عام صارفین ہیں, خریدار ہیں, وہ جب بازاروں کا عاصم خان بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. میں چاہتا تھا کہ سلمان جو ہے ناصر جو ہے وہ بھی سن بات کو کہ یا تو روز کے روز جو ہم تمام لوگ لے کر آتے ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں, یا حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ سچ بولنے میں کوئی برائی نہیں ہوتی. بٹ صاحب الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے. پھر سے یار یہ جملہ پھر سے کہنا, وہ کہ جس کے پاس نہ جھولی ہے نہ پیالہ ہے. بیکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر, سکون قلب کی دولت ہوس کی بھینٹ چڑھا کر, لٹا کر ساری پونجی غفلتوں اسیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ, ارادے مزمحل ہمت شکستہ, حوصلے مردہ کہاں سے لاؤں طاقت دل سے سچی ترجمانی کی, کہاں سے لاؤں طاقت دل سے سچی ترجمانی کی, کہ اس جنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی. خلاصہ یہ کہ بس
جل بھن کے اپنی روسیائی کا سراپا فقر بن کے اپنی حالت کی تباہی کا تیرے دربار میں لایا. سارے مہمانوں کا بہت شکریہ، اور اب جائیں گے ہم سما کے مہمان کی طرف. سما کا دسترخوان، سما کا دسترخوان، سما کا دسترخوان. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما کا دسترخوان اور میں ہوں آپ کی میزبان فرح اقرار. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں مختلف قسم کی ریسیپیز سکھاتے ہیں جن کو بنانا آسان بھی ہوتا ہے اور غذائی اعتبار سے وہ بہت اہم اور اچھی ہوتی ہیں. تو آج میں آپ کو قیمہ پیاز بنانا سکھا رہی ہوں. بہت ہی آسان اچھی ریسیپی ہے جس کو آپ افطار کے ساتھ ساتھ سحر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ پراٹھوں کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ قیمہ کھانا پسند کرتے ہیں. اس کے لیے جو انگریڈینٹس چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. میرے پاس سیٹ پہ یہاں موجود ہے. قیمہ ہمیں چاہیے ½ کلو. اس کے بعد آپ کو لہسن ادرک کا پیسٹ چاہیے، کٹے ہوئے 2 پیاز چاہیے، 1 ٹماٹر میں نے کاٹ کے رکھ لیا ہے. اس کے بعد آپ کو نمک، لال مرچ، ہلدی، سوکھا دھنیا اور زیرہ، یہ سب پسے ہوئے مسالے میرے پاس رکھے ہیں. یہ دیکھیں 3 سے 4 ٹیبل سپون اس میں آئل ڈال لیا ہے. ہلکا سا آئل گرم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں اپنے سب سے پہلے جو قیمہ ہم نے دھو کے رکھا ہوا ہے وہ ایڈ کر دیں گے. اس کے بعد ہم نے اس میں ٹماٹر ایڈ کر لیے. یہ 1 کٹا ہوا ٹماٹر اس میں تھا. لہسن ادرک کا پیسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے. 2 چمچ ہم اس میں یہ پیسٹ ایڈ کر لیں گے. مسالے جو میں نے پلیٹ میں نکال کے رکھے تھے ان کو ہم اب ایڈ کریں گے. 1 چمچ لال مرچ میں نے ایڈ کر لی. آپ اپنے ذائقے کے مطابق زیادہ یا کم مرچیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ½ ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کیا، کیونکہ نمک اگر زیادہ ہو جائے تو کم نہیں ہو سکتا، کم ہے تو آپ چکھ کے اس کو زیادہ کر سکتے ہیں. یہ ½ ٹیبل سپون میں نے اس میں زیرہ پاؤڈر ایڈ کیا. ½ ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں سوکھا دھنیا ایڈ کیا اور تھوڑی سی ہلدی اس میں ایڈ کر لی. مختلف طریقے سے قیمہ بنتا ہے. یہ جو آپ کو میں بتا رہی ہوں اس میں سارے مسالہ جات ہم نے ڈال دیے. اس میں تھوڑا سا ہم چمچ ہلا لیں گے. یہ دیکھیے اس میں سارے اجزاء مکس ہو چکے ہیں. گھی چھوڑ چکا ہے قیمہ. میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں گھی کم ڈالا تھا، آپ چاہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن کم گھی ہی اچھا رہتا ہے. اس میں اب ہم نے یہ 2 کٹی ہوئی پیاز تھی وہ ایڈ کریں گے. تین سے 4 منٹ کے لیے اس کو دم دے دیں گے جس میں پیاز تھوڑا سا نرم ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں پیاز کو بہت زیادہ گلانا نہیں ہے، مکس نہیں کرنا. پیاز اس میں تھوڑا کھڑا رہے گا کیونکہ وہی ٹیسٹ آئے گا قیمے پیاز کا. بڑی اچھی سی اس وقت ہمارے کچن میں خوشبو پھیل چکی ہے. 5 منٹ ہو چکے ہیں. اب ذرا ہم اس کا ڈھکن اٹھاتے ہیں. یہ جی بالکل ہمارا قیمہ پیاز ریڈی ہے. اس کو ہم ڈش میں نکالیں گے اور یہ کھانے کے لیے تیار ہے. اس میں ہم ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے. آپ چاہیں تو انڈے کو بوائل کر کے اس کے پیسز کر کے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں گارنش کے لیے. سبز دھنیا آپ کو پسند ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. مرچیں تو ہم ایڈ کریں گے ہی کریں گے. قیمہ بالکل ریڈی ہے. اس کے آگ کو ہم بند کر دیتے ہیں اور یہ بہت آسان اور اچھی ریسیپی ہے. 15 سے 20 منٹ میں یہ تیار ہو جاتی ہے. آپ اس کو سحری میں کھانا چاہتے ہیں تو بھی تیار کر سکتے ہیں، افطار میں کھانا چاہتے ہیں تو بھی تیار کر سکتے ہیں. مرچ مسالے اپنی مرضی کے ڈال لیں، قیمہ بھی اپنی پسند کا ایڈ کر لیں. آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں ہم کسی اور اچھی مزیدار اور غذائی سے بھرپور ریسیپی کے ساتھ آپ کو ملیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان فرح اقرار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.